ناظرین، نیوز شو 6 میں رضوان اور نازیہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ بات ہم کر رہے تھے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت ہو رہا ہے۔ براہ راست ہم آپ سے شیئر بھی کر رہے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے اس میں اظہار خیال بھی کیا۔ کیا کچھ گفتگو ہونے جا رہی ہے، کس طرح سے، جیسے کہ فورم پر رکھا ہے رانا ثناء اللہ نے کہ کہا ہے معزز پارلیمنٹ کو کہ وہ باقاعدہ ان ایشوز پر جو انہوں نے دیے ہیں اس پر ڈیبیٹ کی جائے۔ اب آگے کس طرح سے پارلیمنٹ کی کارروائی جوائنٹ سیشن کی چلے گی، اس پر بات کرتے ہیں اپنے نمائندے نمود مسلم سے، جنہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے۔ نمود، ذرا بتائیے گا، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت جاری ہے، مغرب نماز کا وقفہ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اظہار خیال کر چکے ہیں۔ پارلیمنٹ سے رہنمائی کے لیے انہوں نے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ رکھے ہیں، وہ ذرا شیئر کیجئے گا کہ اب آگے کارروائی کس طرح چلے گی پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کی۔ دیکھیں، جو آج کا جو مجلس شورا جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے، ظاہر اس میں بہت تعداد پارلیمنٹریز کی موجود ہے، نیشنل اسمبلی کے ارکان اور سینیٹرز موجود ہیں، وفاقی وزراء موجود ہیں۔ جو وزیر داخلہ نے جو آج ابتدائی طور پر بات کی ہے، جس میں انہوں نے ملک کو درپیش جو مسائل ہے، خاص طور پر آئینی اور سیاسی بحران اور عدالتی بحران کے حوالے سے بات کی ہے۔ یہ جو بات کی، اس پر انہوں نے مکمل نکات جو حکومت کی طرف سے تھا، انہوں نے پالیسی بیان میں کہا ہے کہ جی جو پارلیمنٹ ہے وہ ایسا ادارہ ہے جس کے پاس آئینی اختیارات ہیں، اور وہ کسی بھی ادارے کے اختیارات کو بڑھا سکتا ہے، کم کر سکتا ہے، تو پارلیمنٹ ہی اس سارے معاملے کو دیکھے اور یہاں پر بات کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ملکی معاشی عدالتی اور سیاسی بحران میں جو انہوں نے پارلیمنٹ سے رہنمائی مانگنے کی کوشش کی ہے، تو اس کے جواب میں اب جو ارکان اسمبلی ہیں اس پر بات کریں گے تفصیل سے، جس کے بعد اس کا کوئی ایک ایسا حل نکالنے کی کوشش کی جائے گی کہ جو کہ پاکستان کو جو حالیہ بحران ہے جو کہ نظر آنے والے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ بحران ایسے ہیں جو خود بخود پیدا کیے جا رہے ہیں، جبکہ وہ اصل میں بحران نہیں ہے، اور کچھ سیاسی جماعت کی طرف اور سیاسی رہنما کی طرف انہوں نے اشارہ کر کے کہا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کر رہے ہیں کہ ملک میں افراتفری اور انارکی ہو۔ تو اس صورتحال میں ہر جماعت جو ہے ملک میں جو پارلیمنٹ میں موجود ہے، ہر جماعت اور ہر رکن اسمبلی اور ہر سینیٹر جو ہے وہ اس پر اپنی رائے دے گا، تاکہ کسی کی ایک ایسے حل کی جانب جایا جائے جس کے لیے انہوں نے پارلیمنٹ سے جو حکومت کی طرف سے مدد مانگی ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ نمود مسلم، ہمارے نمائندے ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ اب تک کیا کارروائی ہوئی ہے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کی، اور پارلیمنٹ سے رہنمائی کا کہا گیا ہے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے۔ انہوں نے معزز ایوان سے درخواست کی ہے کہ یہ آئینی، قانونی، سیاسی اور عدالتی بحران جو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس حوالے سے پارلیمنٹ رہنمائی کرے، تو نماز مغرب کے بعد جو ہے یہ کارروائی دوبارہ شروع ہوگی۔ بالکل جی، اور یہاں آپ کو بتائیں کہ آج تھر پارکر میں کوئلے سے 1650 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے 2 منصوبوں اور ساتھ ہی ساتھ تھر میں کانکنی کے 1 منصوبے کا افتتاح کیا گیا ہے، اور اس موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چند بہت اہم باتیں بھی کی ہیں۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان کی ترقی کے دشمنوں کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ جی ناظرین، کیا باتیں ہوئی ہیں اس حوالے سے، ان تمام ایشوز پر بات کرتے ہیں۔ فاروق عادل صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ جو باتیں وزیر اعظم شہباز شریف نے کی ہیں کہ کتنی اہمیت رکھتی ہیں، اور اب آگے ان کو کس طرح سے جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا۔ السلام علیکم فاروق عادل صاحب۔ فاروق عادل صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی السلام علیکم فاروق عادل صاحب، بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز میں ہمیں جوائن کرنے کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف تھر کول کے حوالے سے جو 2 منصوبے اور تھر میں کانکنی کے حوالے سے 1 منصوبے کا افتتاح بھی کیا، وہاں پر انہوں نے کچھ باتیں کی، ملک کو درپیش بیرونی خطرات کی بات بھی کی، لیکن کچھ خاص اندرونی خطرات کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ پاکستان کو اس وقت جو ہے وہ اندرونی خطرات بھی درپیش ہیں، ان کو بھی پاکستان نے دیکھنا ہے، اور فوج کی قربانیوں کا ذکر بھی کیا۔ یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کی کسی صورت جو ہے وہ اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب ذرا یہ شیئر کیجئے گا، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ چند اندرونی عناصر ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ متحرک ہوئے ہیں، وزیر اعظم نے ان کو وارن بھی کیا ہے، اس وقت داخلی محاذ پر بڑے بڑے چیلنجز ہیں کون کون سے درپیش پاکستان کو؟ دیکھیں، پاکستان کا جو داخلی چیلنج ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ہے سیاسی استحکام۔ صحیح۔ سیاسی استحکام سے ہی آپ کا اقتصادی استحکام وابستہ ہے، اور اسی استحکام کے ساتھ ہی آپ کی دفاع بھی وابستہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جیسے عمران خان جو ہے حکومت سے علیحدہ ہوئے تو انہوں نے معاملات کو بگاڑنا شروع کیا، اور انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ اگر ہمیں حکومت سے آپ نے نکالنا ہی تھا تو آپ اس ملک کو ایٹم بم چلا دیں۔ یعنی آپ کسی انتہا پر اگر کوئی اپوزیشن لیڈر جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس ملک کو استحکام سے دور کرنا چاہتا ہے۔
تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ جو 6-8 مہینے جتنے بھی عمران خان کے حکومت سے دوری کے ہیں اس پہ سوائے انہوں نے عدم استحکام کو فروغ دینے کے اور کچھ نہیں کیا. اور اس کی جو ایک یعنی اگر ہم پاکستان کے اندر یہ بات بیٹھ کے کہیں کہ عمران خان عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سیاسی اختلاف ہوگا, مفادات کا کھیل ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں دی اکانومسٹ جو برطانیہ کا بہت بڑا اکانومی کا پرچہ ہے, دنیا میں سب سے زیادہ معتبر پرچہ اسی کو سمجھا جاتا ہے, اس نے یہ لکھا کہ اگر پاکستان کی اکانومی کا کوئی واحد دشمن آپ کو اگر سنگل آؤٹ کرنا ہے تو وہ عمران خان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان اپنی کوشش کے ساتھ جس وقت کوئی بوسٹ کی طرف جاتا ہے, اکانومی مضبوط ہونے لگتی ہے, عمران خان فوراً کوئی مہم جوئی کر کے پاکستان کی اکانومی کے صدمہ پہنچا دیتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی اکانومی, عمران خان کا پولیٹیکل ایمبیشن اور عمران خان کے جو بیرونی روابط ہیں وہ سارے مل کر ایک سازش کی کڑی بنتے چلے جا رہے ہیں جس سے پاکستان کو گھیرنا مقصود ہے. تو یہ صرف کوئی اقتدار کی جنگ نہیں ہے, یہ پاکستان کی سلامتی کی جنگ ہے اور دشمن ہمارے اندر موجود ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کرنا ہے اور اس کو. اچھا فاروق عادل صاحب آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی اس بات سے جو ہے وہ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ابھی پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا ہے, نماز کا وقفہ ہے, اس کے بعد دوبارہ شروع ہوگا. انہوں نے بھی کچھ بات کی کہ جی شروع میں یہ کہا گیا, وہ سنافر کا حوالہ دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ جی رجیم چینج جو ہے امپورٹڈ حکومت کا بھی وہ کیا گیا. اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں جب چیزیں جو ہیں وہ باہر آتی ہیں تھیلے سے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بریڈ شرمین ہو, زلمے خلیل زاد ہو, اس طرح سے پیچھے پڑے ہیں کہ جناب ان کو کسی طرح جو ہے وہ یا تو اقتدار میں لایا جائے یا کم از کم ان کے کیسز جو ہیں وہ ختم کروائے جائیں اور ان کو کوئی سیف ایگزٹ دیا جائے. تو یہ کیا چل رہا ہے سارا سب کچھ اس وقت؟ میں آپ کو مجھے ایک موقع ملا ہے زلمے خلیل زاد سے ملاقات کرنے کا. میرا وائٹ ہاؤس میں اس سے ملاقات ہوئی تھی. یہ کوئی 9/11 سے کچھ چند 2 مہینے پہلے کی بات ہوگی. تو یہ شخص پاکستان کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ جب اس کی زبان پہ پاکستان کا لفظ آتا تھا اس کا چہرہ بگڑ جاتا تھا. یہ پاکستان کا اتنا بڑا دشمن ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آج اسے پاکستان کی کیا محبت ہے. تو صاف ظاہر ہے کہ پاکستان کی محبت نہیں, یہ عمران خان کی محبت ہے. اور اگر ایک پاکستان کا دشمن عمران خان کی محبت میں بابلا ہو رہا ہے تو پھر ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کیا معاملہ ہوگا. بالکل صحیح. اچھا فاروق عادل صاحب, اس وقت کی جو ملکی صورتحال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے, جو سیاسی صورتحال ہے اس میں کچھ اتار چڑھاؤ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, اور ایک جو مخصوص جماعت ہے جس کا ذکر ابھی رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کیا کہ وہ جان بوجھ کر ایسی سچویشن پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں کنفیوژن بھی ہو اور اس میں افراتفری بھی پھیلی رہے. ایسی صورتحال میں جو ملکی استحکام ہے, خاص طور پر سیاسی استحکام ہے, کیا دیکھ رہے ہیں قائم ہو پائے گا؟ کیونکہ حکومت کی تو پوری کوشش ہے کہ اس وقت صورتحال بہتر سے بہتر ہو سکے. دیکھیے سیاسی استحکام قائم کرنے کے 2-3 طریقے ہیں. نمبر 1 ڈائیلاگ, نمبر 2 ڈائیلاگ, نمبر 3 ڈائیلاگ. اور اگر اس کے باوجود کوئی آپ کے مذاکرات کی طرف نہ آئے تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے ساتھ وہی کیا جائے جو کسی ملک دشمن کے ساتھ کیا جاتا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے جتنے عرصے میں اپنی حکومت کے دوران اور اس کی حکومت کے بعد پاکستان کو جس جگہ پر نقصان پہنچایا ہے, معیشت کے میدان میں, کشمیر کے معاملے میں, فورن ریلیشنز میں, اکنامک کوریڈور میں, ان سب معاملات میں نقصان پہنچایا ہے. ان سب معاملات کا ایک کیس بنتا ہے, ایک خصوصی ٹریبیونل قائم کیا جائے اور اس کے سامنے رکھا جائے کہ جو سیاسی جماعت اور جس سیاسی جماعت کا لیڈر اگر اس قسم کے اقدامات کرتا ہو تو یہ ڈیسیژن دیں کہ کیا وہ محب وطن ہے یا نہیں, اور اس ڈیسیژن کے بعد پھر اسی کے مطابق عمل کیا جائے. جی فاروق عادل صاحب, آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا, بہت شکریہ آپ کا. جناب فاروق عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بات کچھ یہی کر رہے تھے کہ سیاسی بحران جب تک رہے گا اس وقت تک معاشی بحران کو حل کرنے کے حوالے سے کوئی بھی بات سوچنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا معاشی استحکام نہیں آ سکتا. کوشش حکومت کی طرف سے بھرپور بہرحال کی جا رہی ہے
کہ جلد از جلد سیاسی بحران کو حل کیا جائے, معاشی بحران کو حل کیا جائے, تاکہ لوگوں کو کچھ سائے آف ریلیف جو ہے وہ دیا جا سکے. بالکل, ریلیف اور سہولیات کے سلسلے میں ہی ایک اور خبر اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تھر کے کوئلے سے 1650 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے 2 منصوبوں اور تھر میں کانکنی کے ایک منصوبے کا افتتاح کیا ہے. اس افتتاحی تقریب سے انہوں نے خطاب بھی کیا اور کہا کہ تھر میں ترقی اور خوشحالی کا جو سفر ہے وہ پورے پاکستان کی ترقی کا سبب بن سکے گا. ناظرین, تھر سے بجلی کی ترسیل کے لیے ٹرانسمیشن لائنز کی تنصیب 30 اپریل تک مکمل ہو جائے گی. کوئی بھی آئین اور قانون سے بالاتر نہیں ہے. ملک کی ترقی میں روڑے اٹکانے والوں کو شکست فاش ہوگی. تھر میں بجلی پیدا کرنے اور کانکنی کے منصوبوں کی افتتاحی تقریب کا احوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے مظہر عباس. تھر میں کوئلے کے ذخائر قدرت کی طرف سے پاکستان کے لیے بہت بڑا تحفہ ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تھر پارکر میں 1320 میگا واٹ شنگھائی الیکٹرک اور 330 میگا واٹ تھل نووا اور تھر میں کانکنی کے ایک منصوبے کا افتتاح کیا. دونوں منصوبوں کے فعال ہونے سے تھر سے بجلی کی موجودہ پیداوار بڑھ کر 3300 میگا واٹ ہو جائے گی. افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ حکومت مقامی ذرائع سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں پر توجہ دے رہی ہے, جس سے نہ صرف قیمتی زر مبادلہ کی بچت ہوگی بلکہ روزگار کے بھی مواقع پیدا ہوں گے. یہاں پر ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی نظر آئے گی. ہر طرف ترقی, منصوبے, کارخانے وہ لگیں گے. ہزاروں لاکھوں لوگ یہاں پر برسر روزگار ہوں گے. اور اس پاکستان کے لیے صوبہ سندھ پہلے بھی کراچی کے حوالے سے کراچی کماؤ شہر جانا جاتا ہے. تھر میں یہ عظیم جو ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ جس کا آغاز ہو چکا ہے, پاکستان کی معیشت کو آنے والے سالوں میں بے پناہ تقویت پہنچائے گا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے تھرکول کی ترقی میں خصوصی دلچسپی لینے پر بلاول بھٹو زرداری سمیت تمام متعلقہ اداروں اور چینی حکومت کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے تھر میں اسپتال قائم کرنے کا بھی اعلان کیا اور وزیر توانائی کو ہدایت کی کہ تھر سے بجلی کی ترسیل کے لیے ٹرانسمیشن لائن کی تنصیب کا کام 30 اپریل تک ہر صورت مکمل کیا جائے. ٹرانسمیشن لائنز جس نے یہ بجلی جو پیدا ہو رہی ہے اس نے اس بجلی کو پاکستان کے طول و عرض میں پہنچانا ہے. اس کے اوپر کام تیزی سے رواں دواں ہے. بدقسمتی سے پچھلے 4 سال میں اس کے اوپر رتی برابر کام نہیں ہوا تھا. اب انشاءاللہ یہاں میں کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید کہ اللہ کے فضل و کرم سے 30 اپریل تک ٹرانسمیشن لائنز یہاں پر لگ جائیں گی, جس سے کہ جنریٹڈ بجلی جو ہے وہ پاکستان کے طول و عرض میں پہنچ جائے گی. وزیر اعظم نے واضح کیا کہ کوئی بھی آئین اور قانون سے بالاتر نہیں. پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرنے والوں کو شکست فاش ہوگی. دہائیوں کی پلاننگ اور مربوط حکمت عملی کی بدولت آج یہ صحرا صنعت و حرفت میں بدل چکا ہے. آج یہ ریتلے میدان, یہاں پر آج ہزاروں میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے, جس کی روشنی پورے پاکستان میں پھیل رہی ہے. اور یہ ترقی اور خوشحالی کا سفر پورے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا موجب بنے گا اور بن رہا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے 330 میگا واٹ کے تھل نووا پاور پلانٹ کے کنٹرول روم کا بھی دورہ کیا. انہیں منصوبے کے بارے میں بریفنگ دی گئی. وزیر اعظم منصوبے پر کام کرنے والے انجینئر سے بھی ملے اور ان کے کام کو سراہا. 1320 میگا واٹ کے شنگھائی الیکٹرک کارپوریشن اور 330 میگا واٹ کے تھل نووا تھر منصوبوں پر 3 ارب 53 کروڑ ڈالر کی مجموعی سرمایہ کاری ہوئی ہے. مقامی کوئلے سے چلنے والے ان منصوبوں سے سالانہ 11 ارب 24 کروڑ یونٹ کم لاگت بجلی پیدا ہوگی. بجلی کی پیداوار کے لیے مقامی وسائل کو بروئے کار لانے سے مجموعی طور پر قومی خزانے کو 330 ارب روپے کی بچت ہوگی. وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر ان منصوبوں کی جلد تکمیل یقینی بنائی گئی ہے. دونوں منصوبے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت قائم کیے گئے ہیں. محمد مظہر عباس, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. جناز اس کے ساتھ ہی نیوز شو ایٹ 6 کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. رضوان رونق, نازیہ کمل اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.